السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اویس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی لو جہلم سٹی۔ موجودہ زمانے میں جب ہم ارننگ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ایزی منی، ڈیجیٹل لائف، تاکہ لوگ گھر بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ کما سکیں اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ لیکن 16 سال کی تعلیم کے بعد، روایتی تعلیم کے بعد جب ڈگری آپ کے ہاتھ میں آتی ہے تو اس کے بعد آپ کو اصل اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ یا اس طرح کی جو مواقع ہیں فزیکل جابس کے وہ بہت کم ہیں۔ سو آپ کو پھر ریگریٹ ہوتا ہے اور آپ پچھتاتے ہیں کہ آپ نے کیا حاصل کیا۔ جب ہمارے پاس انیبلرز کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ایزی منی، ڈیجیٹل لائف، امازون کی سیلنگ، لیکن اس کو آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ نے اس سب کو کیسے کرنا ہے، کس طرح شروع کرنا ہے اور کس طرح آپ کما سکتے ہیں۔ سو اب بھی انیبلرز جہلم کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے کے آیا ہے جو کہ انیشل لیول پہ بچوں کو سکھائیں گے کہ آپ نے وقت کی رفتار کے ساتھ کیسے چلنا ہے اور اپنے آپ کو انیشل سٹیج پہ ہی بزنس کی طرف کیسے لے کے آنا ہے۔ آج ان کی اوپننگ سیرمنی ہے، مزید کیا پروجیکٹس کے متعلق ڈیٹیل ہے آپ کو مل کے بتاتے ہیں، موجودہ جو انتظامیہ ہے ان سے اور جو وزٹرز ہیں ان سے رائے جانتے ہیں ان کی۔ انیبلرز کا جب نام آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ڈیجیٹل ارننگ، ایزی منی، سارا کچھ۔ تو ابھی انیبلرز جو ہے وہ اسکول سٹارٹ کر رہا ہے جہلم میں، اپنی طرز کا یہ واحد اسکول ہے جہلم میں جو کہ انیشل سٹیج سے ہی بچوں کو کاروبار کی طرف لے کے آتے ہیں تاکہ وہ ارننگ کر سکے، کسی پہ ڈپینڈ ہونے کی، کیونکہ بہت سارے اسکول ابھی تک روایتی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ لوگ اس کی طرف آئیں گے یا ابھی تک روایتی تعلیم کی طرف ہی جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ بن رہی ہے، میں تمام جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو میں شکریہ بھی ادا کروں گا اور ان کو مبارک بھی دوں گا۔ رہا آپ کا سوال، میرے بھائی دیکھیں، ایک محاورہ ہے انگریزی میں، اس کو آپ کہتے ہیں نیسیسٹی از مدر آف انوینشن، کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کسی فارم میں بھی ہو سکتی ہے۔ جب ایک بچہ اممیچورٹی میں ہوتا ہے، ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کا ذہن ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، ہم کیوں اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک پہلی یونیورسٹی ایک بچے کی اس کی والدہ کی گود ہے، کیونکہ اس کی ایک پرسنالٹی اور بچے کا جو مائنڈ ڈیولپ کرتا ہے وہ اس کی ماں کرتی ہے۔ آگے پھر کام آ جاتا ہے اسکول کا۔ ٹھیک ہے، ہم یورپ میں دیکھتے ہیں، ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں، ہم باقی پورے دنیا میں اگر آپ اس چیز کو غور کریں کہ سلو اینڈ اسٹیڈیلی وی آر گوئنگ ٹورڈز ڈیجیٹلائزیشن، تو میں سمجھتا ہوں ہم اس چیز میں ابھی بہت پیچھے ہیں۔ پر جو انیشیٹو آج اس چیز کا جو لے رہے ہیں، بیسکلی یہ ایک بچے کا مائنڈ اوپن کر رہے ہیں۔ بچے کا جب مائنڈ اوپن کر رہے ہیں، دیکھیں نا جی، اللہ کی ذات نے ہمیں دو راستے دیے ہیں، نیکی کا اور بدی کا۔ وہ آپ کی مرضی ہے، وہ میری مرضی ہے کہ ہم نے رستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بچہ جب آپ اس کو ذہنی طور پہ ڈیولپ کریں گے، اس بچے میں ایک شعور پیدا ہوگا تو اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کے لیے ٹھیک کیا ہے، اس کے لیے غلط کیا ہے۔ تو پرسنلی اب اگر میری بات کرتے ہیں تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو۔ یہ آج جہلم میں شروع ہو رہا ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں کافی پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، پر دیر آئے درست آئے۔ اچھا صاحب، نیبرنگ کنٹریز ہمارے جتنے بھی ہیں وہ بہت آگے چلے جا چکے ہیں ہمارے ساتھ، جو ہے بلکہ ہمارے بعد بھی جو آزاد ہوئے ہیں ڈیجیٹل لائف میں بہت آگے چلے جا گئے۔ ابھی تک ہم لوگ اسی روایتی تعلیم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انیبلرز نے اسکول تو سٹارٹ کر لیا، لیکن جہلم کے جو عوام ہے روایتی طریقہ کار جو ایجوکیشن کا اس کو پسند کرتے ہیں، تو کیا وہ اس کو ایکسیپٹ کر پائیں گے اور اس طرف آئیں گے، یا آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آج سے 10 سال پہلے آپ اگر تھوڑا سا یہ آف دا ٹاپک ہے، پر اگر 10 سال پہلے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے اندر جہلم کے اندر کچھ سلیکٹیو ریسٹورنٹس کھولے تھے جو آپ کو اٹیلین کوزین، کانٹیننٹل کوزین دیتے تھے، پر ان کا حال کیا ہوا کہ آئی تھنک سو ود ان پروبیبلی اے منتھ وہ بند ہو گئے تھے۔ کیوں بند ہو گئے تھے؟ کہ آپ کا وہ ٹیسٹ نہیں تھا۔ آج آپ جی ٹی روڈ کے اوپر دیکھیں، آپ کو کانٹیننٹل بھی ملے گا، آپ کو چائنیز بھی ملے گا، آپ کو ہر قسم کی کوزین ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ کہ آج وقت کے حساب سے بندے کی ڈیمانڈ ہے۔ تو میں اس چیز کو امپلائی اس چیز پہ اس طرح کروں گا کہ آج وقت کے حساب سے میرے خیال سے بندے اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ کیوں ہمارے والدین، یہ جو ڈسٹرکٹ جہلم کے اندر ہم سب موجود ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بزرگ جو موجود ہیں، اپنے بچوں کو اسلام آباد، لاہور یا پھر باقی اسکولز کے اندر کیوں کرواتے ہیں؟ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے۔ ٹھیک ہے، when the quality you're getting in Jhelum, then I don't think so you don't have to go outside of Jhelum۔ تو میرے خیال سے انشاءاللہ یہ کلک کرے گا، بندوں کو کلک کرے گا اور بندے اس چیز کو لے کے چلیں گے۔ Assalamu alaikum ji, Farzana Ali here, and I'm a project director to School of Enablers. So initially actually we started working on training of the youth, and we worked on the youth training like that we made every single person
to be self-sufficient and to earn something in the market through the skills that enablers has given them. All right. اس پہ کام کرتے ہوئے ہمیں ایسا لگا کہ اس کو بہت بیس لیول سے سٹارٹ کرنا چاہیے. اینڈ آفٹر رننگ 4 years سکسیزفلی نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی ریکگنیشن کے بعد ہم نے بچوں کی گراس روٹ لیول سے ایجوکیشن پہ کام کرنے کا سوچا. اینڈ فار دیٹ وی ہیو انٹروڈیوسڈ اسکول آف انیبلرز. اینڈ یو وڈ بی ہیپی ٹو نو اٹس جسٹ couple of months back then we started. آئیڈیا بہت پہلے سے تھا, بٹ couple of months back جب ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا تو ہم نے اس کو بہت تیزی سے فلرش کیا. ایٹ دا مومنٹ وی آر ان 7 different cities of Pakistan and we are operational very much and we are looking forward to all over Pakistan just like enablers is there. روایتی تعلیم میں یہ ہوتا ہے کہ بکس کا بوجھ ہوتا ہے بچوں پہ بہت زیادہ. اسکول کے 7-8 گھنٹے پڑھنے کے بعد انہیں 2 گھنٹے اکیڈمی بھی پڑھنا پڑتا ہے. تو کیا انیبلرز کا بھی کانسیپٹ کچھ ایسی ہے, بچوں کو وہی ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی؟ Yeah, I would like to جہاں میں آپ کے مائنڈ میں imprint کرنا چاہتی ہوں that this is school of enablers. The first thing is that, all right. Secondly, yes, you're very right. آج کل بچوں کے بیگس بہت ہیوی ہیں اور پھر اس کے بعد اسکول آنے کے بعد بچے کو ایک ہیوی ٹیوشن بھی پے کرنا پڑتی ہے. وی بلیو نو ان ٹیوشن. ہمارے اسکول میں ڈفرینس کیا ہے کہ دس اسکول آف انیبلرز از 21st century اسکول بیسکلی. When I talk about 21st century school, then you have to work on 3 basic things. That's modern knowledge, that's skills and character building of the students. Okay? اگر آپ دیکھیں تو سوسائٹی میں تربیت کا بہت فقدان ہے. پیرنٹس جو ہیں بہت بزی ہو گئے, لائک 24/7 وی آر ورکنگ, لائک آئی ایم اے مدر, آئی ایم اے پیرنٹ, اور میں شام کو 6 بجے گھر جاتی ہوں. سو میرے بچے کی تربیت کس طرح کرنی ہے؟ سو اسکولس کے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے ناؤ دیٹ از ڈبل دین بیفور. سو اسکول آف انیبلرز نے اس بات کو سمجھتے ہوئے تعلیم و تربیت کا بہت ویل کیوریٹڈ پروگرام انٹروڈیوس کروایا ہے. اینڈ آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ کہ آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ویژن کو سمجھیں گے تو ہم اس میں اپنی سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو چینج لا پائیں گے. ابھی کیونکہ جہلم کا خیر سٹی تو سب سے چھوٹا ہے, لیکن جہلم کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹل لائف کی طرف آئیں. کوئی بھی نیا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو اس میں ذہن سازی لوگوں کو کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو کیا انیبلرز ڈائریکٹ اسٹارٹ کر رہا ہے یا کوئی ورک شاپس بھی کرے گا لوگوں میں جا کے؟ اوکے, یو ول بی ہیپی ٹو ہیئر کہ ہم صرف بچے کے اوپر کام نہیں کرتے, ہم بچے کے ساتھ ساتھ والدین کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے اسپیشل کاؤنسلنگ سیشنز کیے جاتے ہیں, ہیلڈ کیے جاتے ہیں, اور ان سیشنز کے اندر پورے پاکستان سے بڑی ریناؤنڈ اور ویل نون پرسنالٹیز آتی ہیں. اوکے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وی آرگنائز دا سیم سیشنز فار آر والدین ٹو. ہم اپنے پیرنٹس کے لیے بھی یہ سیشنز آرگنائز کرتے ہیں تاکہ ہم, ایز یو نو کہ پیرنٹ از اے ویری اسٹرانگ پارٹنر ان دس ایجوکیشن آف دا چائلڈ, وہ فرسٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں. سو فار دیٹ ہم نے ان کو فلی انوالو کر رکھا ہے اور ہم پیرنٹس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اینڈ وی آر ویری مچ ایکسیسیبل ٹو پیرنٹس 24/7. آپ نے دیکھا کہ انیبلرز جو ہے اب ڈیجیٹل لائف سے ادھر آ رہا ہے, فزیکلی آ رہا ہے, اور بچوں کو ابھی سے ان کی تربیت کر رہا ہے تاکہ وہ ایزی منی کی طرف آئیں, ڈیجیٹل لائف کی طرف آئیں. تو آپ نے ابھی تک جو آپ کو کیا سمجھ آیا, یہ کیا اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے بچوں کے لیے, جہاں پر وہ جو ہمارے بیسک جو کانسیپٹس چل رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے صرف رٹا مار کے کتابوں سے اور وہی پرانا کریکولم جو ہم سے بھی شاید ہمارے ماں باپ نے جو پڑھا ہے وہی ہم نے بھی پڑھا ہے اور وہی آگے چل رہا تھا. مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پر بچے نیو اسکل سیکھیں گے اور ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ورلڈ میں وہ زیادہ آگے جا سکتے ہیں اور زیادہ کمپیٹ کر سکتے ہیں دوسرے کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی. اچھا, تو کیا آپ, اگر یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے, آپ کو چیز بھی کانسیپٹ بھی سمجھ آ گیا, تو کیا آپ اپنے گھر کے بچوں کو روایتی تعلیم سے ہٹ کے اس طرف لے کے آئیں گی؟ بالکل, میں تو بہت زیادہ امپریس ہوئی ہوں اور مجھے نہیں پتا تھا, ابھی میں آئی ہوں تو مجھے اس سارے کے بارے میں پتہ چلا. اور وائی ناٹ, میں جہاں تک میرے جتنے گھر کے بچے ہیں یا میرے آس پاس والے جتنے بھی, ان سب کو میں بتاؤں گی, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ سب ایک نئے سیٹ اپ میں آئیں اور یہاں سے تعلیم حاصل کریں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کب سے آپ اسکول کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا بیسک کرائٹیریا کیا ہے؟ سر انشاءاللہ آج تو لانچنگ سرمنی تھی, تو اسکول کا بھی کام ساتھ ساتھ اسٹارٹ ہے. اگر کوئی پیرنٹس وزٹ کرنا چاہے تو آگے کر سکتا ہے ادھر. تو انشاءاللہ کوئی 30 to 40 days میں انشاءاللہ کمپلیٹلی اسکول بھی فنش ہو جائے گا. ساری جو کام وغیرہ ہو رہے ہیں, رینوویشن کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی دسمبر کے اینڈ تک ہمارا کوشش ہے کہ کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں.
دسمبر کے اینڈ تک. اچھا, جب ڈیجیٹل کورس وغیرہ کروایا جاتا ہے یا کوئی ایسا اسکول شروع ہوتا ہے تو اس کی فیسز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں, تو جہلم بہت چھوٹا سا شہر ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیس پے کر پائیں گے یا فرینڈلی فیس ہے یا بہت زیادہ ہائی ہے یہاں؟ پہلے بھی کافی سارے لوگوں نے یہ کوسچن کیا میرے سے, لیکن اس کی فیس بہت زیادہ نہیں ہے جو عام آپ آلریڈی پے کر رہے ہیں. شہر کے اندر کوئی سٹی کے اندر کوئی مڈ سٹی کے اندر کوئی بھی ہمارا ایسا اسکول نہیں ہے, تو آپ کو جی ٹی روڈ پہ جانا پڑتا ہے کافی دور, ادھر سے بھی 5-6 کلومیٹر. مڈ سٹی میں ہے یہ اسکول, اور اس کی فیسز اس طرح ہی نہیں ہے جس طرح باہر والے اسکولوں کی جی ٹی روڈ کی آئی ہیں. اور انشاءاللہ ہم سٹارٹ میں کنسیشن کی بھی کوشش کریں گے, کافی انشاءاللہ لوگوں کو oblige کرنے کی کوشش کریں گے, لیوریج دیں گے سٹارٹ میں لوگوں کو. سر جہلم بہت وائڈ ایریا ہے, صرف سٹی نہیں ہے, کیمپس آپ کا ایک ہے, تو کیا اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر رسپانس اچھا آتا ہے تو کیا آپ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ ابھی تو بوائز اور گرلز جو ہیں 7th تک انشاءاللہ کمبائن ہی پڑھیں گی, لیکن اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ہم نیو بلڈنگ بوائز کے لیے الگ کر لیں, گرلز کے لیے الگ کر لیں, کوشش کریں گے اس بارے میں. ابھی ہمارے ساتھ اسکول انتظامیہ میں سے مس پاکیزہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے جانتے ہیں کہ انیبلر اسکول کا بیسک موٹیو کیا ہے. جو اسکول آف انیبلرز ہے یہ روایتی اسکولوں سے ہم ہٹ کے ایک ایسا طرز تعلیم بچوں کے لیے لا رہے ہیں جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی مذہبی, اخلاقی اور جدید تعلیم, جس میں ان کے ٹیکنیکل سکلز, ان کے ڈیجیٹل سکل ان کو روٹ لیول سے دیے جائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو جہلم کا خطہ ہے, چھوٹا سا شہر ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ روایتی تعلیم سے ہٹ کے لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کر پائیں گے؟ جی اسی کو چیک کرنے کے لیے ہم نے مونٹیسری سے 7 کلاس تک ابھی سٹارٹ کی ہے. ہم ابھی بڑے لیول پہ نہیں گئے تاکہ ہمیں لوگوں کا رسپانس پتہ چل جائے کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے نہیں, کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے ہمارا پاکستان ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ 10 سال 20 سال انڈیا سے تو پیچھے ہے ہی, لیکن باقی دنیا سے بھی بہت پیچھے ہے. تو کسی نہ کسی کو تو سٹیپ لینا ہے کہ وہ آگے آئے اور لوگوں میں تھوڑی سی تو اویئرنیس کریٹ کرے نا. چھوٹے بچے کو دیکھیں, جب ہم ایک چھوٹے بچے کو بدلنا آسان ہوتا ہے بجائے بڑے انسان کے, اس پہ زیادہ محنت ہوتی ہے. چھوٹے بچے کو اگر شروع سے ہم یہ سکھا دیں گے نا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. اور آپ کو تو پتہ آگے جو اگلا دور ہے وہ بالکل روبوٹکس, اے آئی, کمپیوٹر اور اس طرح کی پرفتن دور میں جہاں پر بچوں کی اخلاقی تربیت نہیں ہوگی, ان کی مذہبی تربیت نہیں ہوگی, تو ہم اپنی نسلوں کی مجھے نہیں لگتا اس طرح سے ہم پرورش کر سکیں گے یا انہیں اس طرح سے دیکھ سکیں گے جیسے کہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے اجداد نے چاہا تھا. چلیں اسکول تو بن جائے گا, اس کا آپ بتائیے گا مجھے کرائٹیریا کیا ہے ایڈمیشن لینے کا؟ سٹارٹ میں تو جیسے ایڈمیشن ہوتے ہیں سمپل ان کا ٹیسٹ ہوگا ویسے ہی ہوگا. مونٹیسری میں تو بچوں کو ایسے ہی لے لیا جاتا ہے, اور جو باقی بڑی کلاسز ہیں ان کا ٹیسٹ ہوا کرے گا. اچھا ابھی جتنے میرے خیال میں جہلم میں اسکول موجود ہیں, اگر کسی نے باہر سے آنا ہے تو کرایہ بہت زیادہ ہوتا ہے, فیسز بہت زیادہ ہیں, تو آپ کے اسکول کی لوکیشن ایکچوئل کیا ہے اور آپ یہ شروع کب سے ہو رہا ہے؟ اچھا لوکیشن کا ہمارے ذہن میں بھی یہی تھا کیونکہ ہمارے گھر کے جو بچے ہیں نا وہ بھی جی ٹی روڈ جاتے ہیں اسکول میں, اور آپ کو پتہ ہے جب جی ٹی روڈ جتنے بھی اسکولز ہیں اچھا وہ جی ٹی روڈ میں ہیں, اور کرایہ 5-5 ہزار 6-6 ہزار تو مست لگتا ہی ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے چاہا کہ جہلم کے مین ہارٹ آف جہلم سٹی وہاں پر یہ اسکول ہونا چاہیے. تو یہ اسریہ روڈ پر جامعہ اسریہ للبنات کی گراؤنڈ فلور پہ ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے, اور جو ہر بندے کے لیے جو مین سٹی میں رہتا ہے اس کے لیے تو بہت ایکسیسیبل ہے روٹ. اور یہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ ابھی رینوویشن ہو رہی ہے بلڈنگ کی, پرنسپل آفس تیار ہو گیا ہے, اس کے بعد ہی جیسی ہی بلڈنگ کی رینوویشن ختم ہو جائے گی اس کے بعد ایڈمیشن ہم سٹارٹ کر دیں گے اسٹاف ہائر کر کے. ابھی پرنسپل کی ہائرنگ سٹارٹ ہے, اس کے بعد اسٹاف ہائر ہوگا اور اس کے بعد ہمارے ایڈمیشن سٹارٹ ہو جائیں گے. سو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور مولا علی علیہ السلام کا قول ہے, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے, کہ اپنے بچے کو وہ تعلیم نہ دو جو آپ نے سیکھی ہے, کیونکہ وہ آپ کے دور کے لیے پیدا نہیں ہوا. اور ابھی جو فیلڈ ہے, ابھی جو لائف آ رہی ہے, ابھی جو ایرا ہے وہ ہے ڈیجیٹل لائف کا. تو اپنے بچوں کو روایتی تعلیم سے ہٹ کے ڈیجیٹل لائف میں لے کے آئیں تاکہ ابھی سے وہ ان کی گروتھ بہت اچھی ہو جائے, تاکہ وہ بزنس کی طرف جا سکیں. کل کو اپنی ڈگری پہ ریگریٹ کرنے کی بجائے وہ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا سکیں کہ ڈیجیٹل لائف سے کیسے ارن کیا جاتا ہے, ایزی منی کیا ہوتی ہے, اور اپنی فیملی کے ساتھ گھر بیٹھ کے آپ آسانی سے کیسے کما سکتے ہیں. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.